السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو لوگ 72 حوروں کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے 72 حوروں کو ثابت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اصل میں یہ سبھی لوگ کنویں کے مینڈک کی طرح ہے۔ کنویں کے مینڈک کی کہانی تو آپ کو معلوم ہوگی۔ ایک مرتبہ برسات کے موسم میں سمندر کا جو مینڈک ہوتا ہے وہ کنویں کے مینڈکوں کے درمیان آ کر پھنس جاتا ہے، کنویں میں گر جاتا ہے۔ وہ آ کر دیکھتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی دنیا ہے، کنویں کی دنیا، چاروں طرف سے دیوار ہے، نہ باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں رہنے والا جو مینڈک ہوتا ہے وہ ان کنویں کے مینڈکوں کو سمندر کا حال بتاتا ہے کہ بھائی باہر کی جو دنیا ہے وہ بہت بڑی ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے، ہر طرح کے جانور ہیں۔ تو وہ سمندر کا جو تصور جو اس نے دیکھ رکھا تھا وہ کنویں کے مینڈکوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کنویں کے مینڈک کہتے ہیں کہ بھائی باہر کی دنیا اتنی بڑی ہے، سمندر اتنا بڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بہت بڑا ہے۔ کنویں کا ایک مینڈک جو تھوڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کتنی بڑی دنیا ہے باہر کی، چھلانگ لگاتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی، کہتا ہے نہیں اس سے بھی بہت بڑی، پھر وہ اور چھلانگ لگاتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی۔ سمندر کا مینڈک کہتا ہے نہیں یہ تو بہت چھوٹی چھلانگ ہے، باہر کی دنیا بہت بڑی ہے۔ تو یہ سبھی لوگ کنویں کے مینڈکوں کی طرح ہیں، جنہیں نہ آخرت کا کچھ علم ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا یقین ہے، نہ جنت پر ان کا یقین ہے۔ تو یہ لوگ اعتراض کریں گے ہی۔ جنہیں جنت کا ہی یقین نہ ہو، آخرت کا ہی یقین نہ ہو، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا ہی یقین نہ ہو، وہ 72 حوروں پر اعتراض کریں، یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو ان بلیورز ہیں، جو مشرکین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، اور جو نام نہاد مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا، وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یا ڈیبیٹس کرنے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس طرح کے ڈیبیٹس میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی تم نہیں مانتے 72 حوروں کو، مت مانو۔ تم تو جنت کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، غیب کی باتوں پر بھی تمہارا یقین نہیں ہے، تم فرشتوں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے، اور وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کیسی ہوگی ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے کہ ہمیں 72 حوریں ملیں گی یا نہیں ملیں گی تو مر جاؤ، مرنے کے بعد دیکھ لو کہ مسلمانوں میں جو شہید ہوئے ہیں انہیں 72 حوریں ملی ہوئی ہے یا نہیں ہیں، جنت ہے یا نہیں ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو جن لوگوں کا یقین نہیں ہے انہیں تو صرف مرنے کے بعد ہی یقین آئے گا۔ مرنے سے پہلے آپ چاہیں گے کہ انہیں کسی بھی طرح سے یقین دلا دیا جائے، وہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال قرآن پاک میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون سے دی گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان سے الجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ہمیں معلوم ہے تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں اللہ کا یقین نہیں ہے، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، جو گوڈ کو ہی نہیں مانتے۔ تو کیا بعید ہے کہ تم جنت کو نہ مانو، حوروں کو نہ مانو؟ ہمارا تو یقین ہے کہ جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، اور جو شہید ہوگا اسے 72 حوریں ملیں گی۔ تو حوریں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جنت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ بھی ہمارا اللہ لے گا۔ تو یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ہے، اور یہ عقدہ مرنے کے بعد کھلے گا۔ مرنے سے پہلے تم خواہ ڈسکشن نہ کرو۔ مرنے سے پہلے اگر تمہیں بحث کرنی ہے تو جو یہاں کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہاں جو لوگوں کا رہنا اجیرن ہو چکا ہے، لوگوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، جو مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، بھوک مری کا ماحول ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں پر ڈیبیٹ کرو یار۔ دنیا میں جس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہاں دنیا کے وعدے تو سرکاروں سے نبھائے نہیں جا رہے ہیں۔ کتنے وعدے ہوئے تھے کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا، ڈیزل سستا ہو جائے گا، اناج سستا ہو جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی،
بلیک منی واپس لے کر آ جائیں گے، 15-15 لاکھ کھاتے میں آ جائیں گے، ایسا تو کچھ دکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے، وکاس کی جگہ وناش ہو رہا ہے۔ تو ان مدوں پر ڈیبیٹ کیجئے نا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس کو کیا ملے گی، کون کہاں جائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی کی پڑی ہوئی ہے تمہیں۔ یہ نیوز چینل والے انہیں کوئی مدعا نہیں ملتا ہے، اب یہ مرنے کے بعد کے مدعے لے کر آ رہے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ تو مردہ جانتا ہے۔ تو جسے بھی 72 حوروں کا یقین نہیں ہے، جنت کا یقین نہیں ہے، اسے مرنے کے بعد ہی یقین آئے گا۔ مرنے سے پہلے تو کوئی ہمارے پاس ایسی مشین نہیں ہے، اور نہ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم انہیں سمجھا کر یقین دلائیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کی، بحث کرنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہیں یقین نہیں ہے وہ یقین نہیں کر سکتے، اور جو یہ پہلے سے ہی خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں کرنا، جن کے لیے صرف یہی دنیا سب کچھ ہے، یہیں کھانا کمانا مر جانا ہے، اور جن کے نزدیک مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، انہیں آپ کیسے یقین دلا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، یہاں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اس وقت اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا حساب ہونا ہے۔ کس نے کیسی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، اللہ پر یقین کیا ہوگا، رسول پر ایمان لایا ہوگا، فرشتوں پر ایمان لایا ہوگا، جنت پر ایمان لے کر آیا ہوگا، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر یقین ہوگا، اور جس نے اللہ اور رسول کی بات مان کر، قرآن اور حدیث کی بات مان کر زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، تو جنت میں حوریں بھی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اپنا عقیدہ ہے اور مرنے کے بعد کا عقیدہ ہے۔ تو جسے جنت کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا ہو، مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں جاننا ہو، ایمان کے بارے میں جاننا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو جاننا چاہتا ہو، حقیقت میں سمجھنا چاہتا ہو، تو وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کی تفسیر کو پڑھے، قرآن کے ٹرانسلیشن کو پڑھے، ہندی میں قرآن پاک ہے اسے پڑھے، اسلام کیا ہے، اس طرح کی جو ہندی کی کتابیں ہیں وہ پڑھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اور اس دنیا میں جو انسان بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، کیا اسی دنیا میں کھا کما کر مر جانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا کوئی دوسری بھی زندگی ہے؟ تو آپ پہلے اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اور اس دنیا میں جو انسان آیا ہے، انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر آپ کو جنت کا بھی یقین ہو جائے گا، آخرت کا بھی یقین ہو جائے گا، جنت کی نعمتوں کا بھی یقین ہو جائے گا۔